ٹرمپ کے پیش کردہ 20 نکات ہمارے نہیں، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں خطاب، کہا وزیراعظم کو 20 نکات میں تبدیلی کا علم نہیں تھا، 8 ممالک کی جانب سے ڈرافٹ بنایا گیا، یہ ڈرافٹ منون نہیں، اس میں تبدیلی کر دی گئی، مسئلہ فلسطین پر پاکستان کی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی، مسئلہ فلسطین پر سیاست کی گنجائش نہیں، غزہ قبرستان بن چکا ہے، فلسطین اور غزہ کا مسئلہ سب سے تکلیف دہ ہے، فلسطین میں امداد کی فراہمی میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، وزیراعظم نے جنرل اسمبلی میں قومی نمائندگی کی، وزیراعظم نے اسرائیل کا نام لے کر تنقید کی، شمع جنیجو کے ذکر پر اسحاق ڈار کا اپوزیشن پر طنز، کہا آپ کو صرف شمع نظر آتی ہے، کھمبے دکھائی نہیں دیتے۔ اسرائیل نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی آخری کشتی کو بھی قبضے میں لے لیا، میرینیٹ نامی کشتی غزہ سے 80 کلومیٹر دور تھی، 44 کشتیوں پر سوار 450 ارکان گرفتار، فلوٹیلا میں پاکستان سمیت 46 ممالک کے 500 سے زائد افراد شامل تھے، اسرائیلی وزارت خارجہ کے مطابق گرفتار افراد کو منگل تک اسرائیل سے نکال دیا جائے گا۔ دوسری طرف گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج، فلوٹیلا ارکان کی گرفتاری پر اسپین اور بیلجیم میں اسرائیلی سفیروں کو طلبی کیا گیا، ترکی اور قطر کے فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس، پیپلز پارٹی کا مریم نواز کے بیانات پر ایوان سے واک آؤٹ، سید نوید قمر نے کہا کہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی، گراؤنڈ پر ابھی تک وہی صورتحال ہے، معاملے کے حل تک ایوان میں نہیں بیٹھ سکتے، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی درخواست پر پیپلز پارٹی اراکین کی ایوان میں واپسی، اسحاق ڈار نے کہا ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات مسائل کا واحد حل ہے، گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی، نیشنل پریس کلب میں پولیس کا دھاوا بولنے پر صحافیوں نے بھی قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر کا وزیراعظم سے قوم سے معافی مانگنے کا مطالبہ، قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم کے ٹویٹ سے قوم کے سر شرم سے جھک گئے، قوم کے جذبات کو مجروح کیا گیا، کسی دوسرے اسلامی ملک کے سربراہ کی طرف سے ٹویٹ نہیں کیا گیا، ایسے ظلم و بربریت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جو غزہ میں کیا جا رہا ہے، معاہدے کے لیے فلسطین کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، ان کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ قابل قبول نہیں ہو سکتا، شمع جنیجو پر اسد قیصر بولے ایسے فورم پر ایک خاتون کیسے گئیں، خواجہ آصف کچھ کہہ رہے ہیں، دوسری وزارت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ دنیا میں 7 جنگیں ختم کرا دیں، اب 8ویں بھی ختم ہو سکتی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا مشرق وسطیٰ کا تنازع حل کے قریب، غزہ میں امن قائم ہوگا، یہ حیرت انگیز کامیابی ہوگی، یوکرین روس تنازع توقع سے زیادہ مشکل ثابت ہوا، دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں حماس کو دی گئی ڈیڈ لائن برقرار ہے، توسیع صرف صدر ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں، غزہ پلان پر حساس مذاکرات کیے، اعلان سے پہلے تفصیل نہیں دی جا سکتی، امید ہے حماس غزہ امن منصوبے منظور کر لے گی، ادھر اسرائیل کے پناہ گزین کیمپوں پر حملے، 53 فلسطینی شہید، متعدد زخمی، اسرائیل کی غزہ سٹی میں بھی دہشت گردی، 30 فلسطینی شہید، بمباری سے کئی مکانات تباہ۔ میاں والی کا ایک شخص اقتدار کے اعلیٰ مقام تک پہنچا لیکن اپنی عوام کو ایک بس سروس تک نہیں دے سکا، میاں والی میں جدید ٹرانسپورٹ کا تصور تک نہیں تھا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں الیکٹرک بسز کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا عوام کو بہترین سفری سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے، لاہور میں الیکٹرک بسیں عوام کے لیے تحفہ ہیں، پورے پنجاب کی ترقی میرا مشن ہے۔ سیاسی بیان بازی پر حکومتی اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کا غصہ کم نہ ہوا، مریم نواز کے بیان کے خلاف قومی اسمبلی سے واک آؤٹ، اجلاس کے آغاز پر رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر نے کہا کہ ہم بطور احتجاج ایوان سے واک آؤٹ کرتے ہیں، ہمارے گزشتہ احتجاج پر حکومتی ٹیم آئی اور مذاکرات بھی ہوئے لیکن زمینی حالات جوں کے توں ہیں، معاملات کی بہتری تک ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے، اسپیکر کی ہدایت پر حکومتی ارکان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو منا کر واپس قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئے، نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی مسئلے کا حل نہیں، مذاکرات ہی مسائل کا واحد حل ہیں، گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے علاقے شیرانی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فتنہ ہندوستان کے 7 دہشت گرد جہنم واصل، آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد برآمد،
ہلاک دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث تھے۔ علاقے میں مزید دہشت گردوں کی تلاش کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی حکومت اور آزاد کشمیر کے مظاہرین میں مذاکرات جاری۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، ہم آزاد کشمیر میں امن چاہتے ہیں، ہمارا دشمن عدم استحکام سے فائدہ اٹھانے میں دیر نہیں لگاتا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا کہ مذاکرات کے دوران بہت سے معاملات میں اتفاق رائے پایا گیا۔ حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن قمر زمان کائرہ نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف خود اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے نمائندگان کا وزیر اعظم پاکستان کا حکومتی کمیٹی کے قیام کا خیر مقدم۔ سابق چیف جسٹس آزاد کشمیر سید منظور گیلانی اور صحافیوں سمیت ہر طبقے کی عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی تلقین کہا۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو معاملے میں مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایکشن کمیٹی اور حکومت کے درمیان مصالحتی کمیٹی کے رکن سہیل مغل کی بھی مذاکرات کی اپیل۔ کہا، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو معاملے میں مثبت طرز عمل دکھانا چاہیے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف کراچی یونیورسٹی کے فیصلے کو معطل کر دیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف تمام کارروائی روک دی گئی۔ جسٹس اقبال کلہوڑو نے ریمارکس دیے کہ یہاں ایک بندے کی زندگی بھر کی کمائی داؤ پر لگی ہے، ہو سکتا ہے ذاتی مفاد کی وجہ سے درخواست گزار کے خلاف کارروائی کی گئی ہو۔ 30-32 سال بعد اگر کوئی درخواست دیتا ہے تو متاثرہ فرد کو بلانا چاہیے یا نہیں۔ فریقین کو سنے بغیر کیے گئے عدالتی فیصلے کی بھی اہمیت نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹی ججمنٹ کو اچھا ججمنٹ نہیں سمجھا جاتا۔ سماعت 20 نومبر تک ملتوی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کامیاب غیر ملکی دورے کے بعد وطن واپسی پر اسپیکر ایاز صادق اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے نور خان ایئر بیس پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ کامیاب دورے پر وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا، کشمیر اور فلسطین کے مسائل اجاگر کیے۔ امریکی صدر اور مسلمان رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ شہباز شریف نے وائٹ ہاؤس میں بھی امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے ریاض میں سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدہ بھی کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے شرکاء اور فیکلٹی ممبرز کی ملاقات۔ شرکاء نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوامی فلاحی پروجیکٹ کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ نے آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور دیگر عسکری قیادت کو بھی خراج تحسین۔ مریم نواز نے کہا، حکمران کا ہر فیصلہ عوام کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ پنجاب میں سفارشی کلچر ختم، اب کوئی سیاسی تعیناتی نہیں ہوتی۔ کرپشن کے معاملے میں زیرو ٹالرنس ہے۔ عوام کا پیسہ ہے، عوام پر ہی خرچ ہونا ہوگا۔ وطن دھرتی ماں کی طرح ہے، اسے دھوکہ دینا ناقابل برداشت ہے۔ حکومت پر کرپشن کا کوئی الزام نہ ہونا بہت بڑی کامیابی ہے۔ نہری اصلاحات کو سیاسی معاملہ نہیں بنانا چاہیے۔ ٹرمپ کی حماس کو دی گئی ڈیڈ لائن برقرار، ڈیڈ لائن میں اضافہ صرف ٹرمپ ہی کر سکتے ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کہتی ہیں کہ غزہ پلان پر حساس مذاکرات کیے، اعلان سے پہلے تفصیل نہیں دی جا سکتی۔ ٹرمپ حماس کے رد عمل کے لیے سرخ لکیر کھینچیں گے۔ ہمیں امید ہے حماس غزہ امن منصوبہ منظور کر لے گی۔ صدر ٹرمپ کے امن منصوبے کی پوری دنیا نے خوشائند قرار دیا۔ حماس کو دیا جانے والا منصوبہ قابل قبول ہے۔ آگے بڑھنے کے لیے حماس کو منصوبہ تسلیم کر لینا چاہیے۔ ٹرمپ نے منگل کو گفتگو کرتے ہوئے امن منصوبے پر جواب دینے کے لیے حماس کو 4 دن کا وقت دیا تھا۔ حماس رہنماؤں نے کہا تھا کہ وہ ٹرمپ کے مجوزہ امن منصوبے کا جائزہ لے رہے ہیں، بات چیت میں کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ گلوبل سموس فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف دنیا بھر میں احتجاج۔ اٹلی، یونان اور ارجنٹائن میں بڑے مظاہرے، عوام سڑکوں پر نکل آئی۔ ترکی، تیونس، لیبیا میں بھی شدید احتجاج، اسرائیل کے خلاف نعرے بازی۔ اٹلی میں طلبہ اور مزدور یونین سے ریلوے اسٹیشن بند کر دیے۔ استنبول میں امریکی اور اسرائیلی قونصل خانوں کے سامنے احتجاج۔ کولمبیا نے اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ فلوٹیلا ارکان کی گرفتاری پر کولمبیا کے کئی شہروں میں مظاہرے۔ اسرائیلی اقدام پر ملیشیا میں شدید رد عمل، ہزاروں افراد کا احتجاج۔ مظاہرین نے امریکی سفارت خانے کے سامنے دھرنا دے دیا۔ دوسری طرف اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے جاری۔ مظاہرین نے کہا کہ نیتن یاہو فوجیوں کو مرنے کے لیے غزہ بھیج رہے ہیں۔ غزہ جنگ نیتن یاہو کے جنگی جرائم اور ذاتی مفادات کے لیے ہے۔
अमेरिका में शटडाउन का दूसरा रोज, लाखों मुलाजमीन की छुट्टी, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन में डेडलॉक बरकरार। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स ओबामा केयर सब्सिडी में इजाफे का फैसला ना कर सके। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर बहरान जल्द हल ना हुआ तो बड़े पैमाने पर बरतरफियां हो सकती हैं। नायब सदर JD वेंस के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि शटडाउन कब तक जारी रहेगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा कि अगर सूरत हाल बरकरार रही तो हज़ारों मुलाजमीन अपनी मुलाजमतों से हाथ धो सकते हैं। अमरीकी हुकूमत ने डेमोक्रेट रियासतों के $26 अरब मुंजमद कर दिए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीका में शटडाउन आज भी जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क आए तो गिरफ्तार करूंगा। न्यूयॉर्क के मुमकिन नए मेयर ज़ोहरान ममदानी का कहना है कि वो बैनुल-अक़वामी कानून पर यकीन रखते हैं। आलमी फौजदारी अदालत से जारी वारंट्स का एहतराम करना चाहिए, चाहे वो नेतन्याहू के खिलाफ हों या प्यूटन के। मैं डोनाल्ड ट्रंप नहीं हूँ, मैं इंसाफ के लिए कवानीन की पाबंदी करता हूँ। यूक्रेन को फिलहाल टोमाहोक क्रूज मिसाइल देने का इम्कान नहीं। अमरीकी इंतजामिया के मुताबिक टोमाहोक मिसाइल का दस्तयाब स्टॉक नेवी और दीगर के लिए मुख्तस है। ट्रंप इंतजामिया ने यूनिवर्सिटियों में गैर मुल्की तलबा के दाखिलों के लिए नया मेमो जारी कर दिया। विफाकी फंड्स जामियात में तलबा के इंदराज नजरियात इजहार राय की पॉलिसियों से मशरूत। तुर्की और कतर की फ्लोटेला पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने कहा कि इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी छुपाने के लिए पागलाना हरकतें कर रहा है। ग्लोबल समुद्र फ्लोटेला पर हमले ने इसराइल का खूनी चेहरा फिर बेनकाब कर दिया। किबला अव्वल का दिफा आखिरी दम तक करते रहेंगे। कतरी हुकूमत ने अपने बयान में कहा कि अक़वाम आलम इसराइल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोके, फ्लोटेला के तमाम अरकान की हिफाजत यकीनी बनाई जाए और उन्हें फौरी रिहा किया जाए।